میرے بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں. چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، ان گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. میرے آج ہم طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، بالعموم بالخصوص ہر طرح کے گناہوں کے اندر میرے بھائیوں مبتلا ہے. اور سب سے خطرناک گناہ کون سا ہے؟ سب سے خطرناک گناہ وہ ہے جو تنہائی کے اندر کیا جاتا ہے. تنہائی کے اندر رونے والا شخص جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اور جو شخص تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے اسے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں. ہر شخص اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے جو تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے. چاہے جتنا بڑا مولوی ہو، جتنا بڑا نمازی ہو، جتنا بڑا حاجی ہو، ولی اللہ وہ اس وقت بنے گا جب اس کی تنہائیاں پاک ہوں گی. جب تنہائیوں کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن ٹھیک ہوگا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. ہم گناہ لوگوں کے سامنے گناہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ لوگ برا بلا کہیں گے، لوگوں کے سامنے بےعزتی ہوگی، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیتے. ہر شخص نفرت کی نظر سے دیکھ رہا. اور اس سے بڑی اور خطرناک جو وعید ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ، قیامت کے دن بہت سی پہاڑوں کی مانند وہ نیکیاں لے کر آئیں گے. حدیث میں آتا ہے تہامہ پہاڑ کی مانند وہ نیکیاں لے کر آئیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ہباء منصورا، فیجعلہم اللہ ہباء منصورا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو ختم کر دیں. وہ نیکیاں جس طرح ذرات ہوا کے اندر اڑتے ہیں اس طرح ہو جائیں گی ان کی نیکیاں، وزن ختم ہو جائے گا ان کی نیکیوں. صحابہ کرام فرماتے ہیں صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بیان ہمیں بتائیے وہ شخص، وہ لوگ کون ہیں کہ جو پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ختم کر دے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ ہی میں سے ہوں. وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے وہ بڑے پیر فقیر بنے ہوں گے، لوگوں کی نظر میں تو بڑے نیک ہوں گے، لیکن جب وہ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ تنہائی کے اندر جائیں گے تو گناہوں کا ارتکاب کریں گے. جب تنہائی کے اندر جائیں گے تو وہ برائی کا ارتکاب کریں گے. میرے بھائیوں، آج یہ گناہ ہم سے دوری پر نہیں ہے، ہر شخص سے بڑا قریب ہے یہ گناہ. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں، اگر کسی شخص کو گناہ کی لت لگ چکی ہے، بسا اوقات ہوتا ہے انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، نہیں چھوٹتا انسان. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو گناہ کی لت لگ چکی ہو تو وہ یہ طریقہ اختیار کرے کہ گناہ اگر ہو جائے اس کے بعد فوراً 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. اگر پھر ہو جائے پھر کرے. یہ طریقہ مسلسل وہ اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے چھٹکارا عطا فرمائے. اسی طرح ہر وقت وہ ذہن کے اندر یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ایسا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب کے بیانات کے لیے آفیشل چینل مفتی ارشاد قاسمی کو سبسکرائب کریں. شکریہ.